إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو ہم سب کے پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی، حکیم الامت اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہجرت کر کے مدینہ میں جانے سے پہلے انصار مدینہ کی جماعت کس طرح تیار ہوئی۔ اس بات کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو جب یہ انصار مدینہ کی جماعت تیار ہو گئی اور یہ مدینہ سے مکہ المکرمہ میں ادائیگی حج کے لیے تقریباً 100 کی تعداد میں آئے، اور راستہ میں انہوں نے آپس میں یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مکہ سے مدینہ میں اپنے پاس لے آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی، آپ نے اسے قبول فرمایا، اور آپ نے اپنی ہجرت سے پہلے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کہ اس وقت مکہ میں موجود تھے، انہیں یہ حکم دیا کہ آپ سب کے سب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ جائیں۔ تو ان مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور اپنا وطن، گھر، چلتے کاروبار، رشتہ دار، مال و دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنی جان اور ایمان بچا کر مکہ سے مدینہ میں پہنچے۔ اس بات کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ الحج اور سورہ الحشر میں کی ہے۔ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ مسلمان جنہیں ناحق مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، ان کا کوئی جرم، کوئی قصور نہ تھا، اگر تھا تو صرف اور صرف یہی کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمارا رب، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے ساتھ یہ لات و منات، عزا و حبل وغیرہ جنہیں ہمارے بڑوں نے بنایا ہے انہیں بھی مانو۔ لیکن ان مسلمانوں نے ہر چیز کی قربانی دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا گوارا نہ کیا۔ اور جگہ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اس بات کو بھی نہیں دیکھا اور نہیں سوچا کہ جہاں ہم نے ہجرت کر کے جانا ہے مدینہ میں، وہاں جاتے ہی ہمیں کوئی جائیداد مل جائے گی، زمین مل جائے گی، باغات مل جائیں گے، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے۔ فرمایا یہی سچے ایماندار، پکے ایمان والے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال لٹا دیے، اپنی جانیں کھپا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو جب سب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پیچھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی مرتضیٰ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہے۔ جب کفار نے، مشرکین نے دیکھا کہ اب مکہ مسلمانوں سے تو خالی ہو گیا ہے، اور یہ جو 3 افراد ہیں یہ بھی عنقریب جانے والے ہیں، یہ تو کسی وقت بھی ہمارے لیے وبال اور خطرہ جان بن سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ابھی سے ان کے بارے میں کوئی سوچ لینا چاہیے۔ تو اس وقت ان کے جتنے بھی قبائل تھے، تمام کے سردار دار الندوہ میں، جو اس وقت ان کی پارلیمنٹ تھی، جس میں جمع ہو کر کوئی اہم بات ہوتی تو اس کے بارے میں ایک دوسرے کو رائے دیتے، مشورہ کرتے، پروگرام بناتے۔ تو جب یہ جمع ہوئے تو ابلیس شیطان بھی سبز لباس پہن کر ایک باریش بزرگ کی شکل میں آ کر دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں یہاں قریب سے ہی آیا ہوں، آپ کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اور کچھ بعید نہیں کہ تمہیں میں کوئی اچھی مؤثر رائے دے دوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بات شروع کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک بولا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں۔ ابلیس بولا اس میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے ماننے والے جمع ہو کر آ جائیں گے اور چھڑا کر لے جائیں گے،
وہ تمہیں کب تمہارے پاس ان کو رہنے دیں گے؟ دوسرے نے کہا ہم انہیں جلا وطن کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وطن چھوڑ کر تو وہ پہلے ہی جا رہا ہے، اور جہاں بھی جائے گا اس کی بات اتنی پرتاثیر ہے اور اس کے کلام میں اتنا عمدہ اثر ہے کہ جو سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ جہاں بھی جائے گا اپنی جماعت، اپنی قوت بنائے گا، اور بات تو پھر وہی رہی، خطرہ تو اسی طرح برقرار رہا۔ آخر میں مکہ کا سب سے بڑا مجرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف، اس امت کا فرعون ابو جہل بولا کہ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے ابھی تک وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ ہم میں سے جتنے بھی قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آ جائے اور ہم اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیں گے، جو ہی یہ باہر آئے گا یک بارگی سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ ابلیس شیطان بولا شاباش، اگر کوئی بات کارآمد ہے، مفید ہے، پر اثر ہے، جس میں تم اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہو، وہ اسی جوان کی رائے ہے، لہٰذا اس پہ عمل کر لو۔ مجلس برخاست ہوئی، یہ اپنے اس کام کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور ادھر عرش والے نے جبریل امین علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں یہ پروگرام بنایا گیا ہے، لہٰذا آج آپ یہاں سے نکل کر ہجرت کر کے اپنے منزل کی طرف تشریف لے جائیں۔ آپ اسی وقت دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے تو آپ اکیلے نہ جانا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں، وہ اپنی تیاری میں لگے ہیں اور یہ اپنی تیاری میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ کفار نے یہ پروگرام بنایا، یا تو آپ کو قید کر دیں، یا قتل کر دیں، یا جلا وطن کر دیں۔ انہوں نے زمین پہ بیٹھ کر پروگرام بنایا، رب العالمین نے آسمان میں پروگرام بنایا، انہوں نے آپ کو مٹانے کا پروگرام بنایا، عرش والے نے آپ کو بچانے کا پروگرام بنایا۔ یہ اپنی چال میں، اپنی سازش میں ناکام ہو گئے اور اللہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا۔
بچانے والے نے بچا لیا۔ کیا ہوا؟ رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت میں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد، آپ کے داماد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اندر یہ دونوں ہیں، اور باہر تقریباً 100 کی تعداد میں آ گئے۔ اندر صرف 2 مواحد اور باہر تقریباً 100 مشرک۔ اندر والوں کا ایک پہ بھروسہ اور باہر والوں کا سینکڑوں پہ بھروسہ۔ اندر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک اللہ کا ولی ہے، اندر صرف 2 ہیں اور باہر 100 کی تعداد میں وہ مٹانا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمانے لگے علی میں جانے لگا ہوں، آپ میرا یہ بسترا ہے اس پہ لیٹ جائیں، اور یہ میری چادر ہے اسے اپنے اوپر اوڑھ کر لیٹ جائیں، اور 3 دن کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے جائیں گے؟ باہر دشمن کھڑے ہیں، تلواریں بے نیام کیے ہوئے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، جو ہی آپ باہر جائیں گے وہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ فرمایا علی فکر نہ کر، یہ تو اب آئے ہیں، بچانے والا پہلے ہی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی یہ پڑھنے کا حکم دے رکھا تھا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے میرے اللہ، مجھے جب نکالنا تو سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اور جہاں داخل کرنا، جہاں پہنچانا، وہاں بھی صداقت سچائی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی شخص اپنی بستی یا اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو پیچھے سے لوگ کہتے ہیں لو ہمارا مال کھا گیا، ہمارا اس نے اتنا حق کھایا تھا، ہمارا قرض دینا تھا، جاتے ہوئے بتا کر ہی نہیں گیا۔ لیکن آپ کی ہجرت کے بعد مکہ والوں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال لے کر چلا گیا، اور نہ ہی مدینہ میں، جیسا کہ جہاں آدمی جاتا ہے کوئی اس سے خطا سرزد ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ کہہ دیتے ہیں لگتا ہے پیچھے سے بھی یہ کوئی ایسا کارنامہ کر کے آیا ہوگا، اسی لیے تو آیا ہے نا۔ لیکن ایسی بات آپ کے متعلق نہ کسی نے مکہ میں کی اور نہ ہی مدینہ میں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صادق اور امین تھے۔ یہ پیغمبر جس کے ہم امتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی سچا اور امانت دار بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین نہیں کہ لگتا جی نہیں کرتا۔ اللہ ہر ایک کو خیانت اور ہر قسم کی جھوٹ جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر، آپ نے دعا کی رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ بڑے بہترین دعا یاد کرو اور پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کفار کے آگے پیچھے دائیں بائیں پردے ڈال دیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکے۔ اللہ نے حکم دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لیں، ان کی طرف پھینک دیں۔ یا اللہ، یہ اتنی زیادہ تعداد میں ایک مٹھی کیا کرے گی؟ جب میں سامنے پھینکوں گا دائیں طرف والے بچ جائیں گے، جب دائیں طرف پھینکوں گا بائیں طرف والے بچ جائیں گے۔ فرمایا محبوب، مٹھی پھینکنا ان کی طرف آپ کا کام، اور ان سب کی آنکھوں میں پہنچا کر انہیں اندھا کر دینا میرا کام۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ کیا مطلب؟ ہاتھ مصطفیٰ کا تھا اور طاقت عرش والے کی تھی۔ یہ ہے معجزہ کہ ہاتھ نبی کا ہو اور طاقت اللہ کی ہو۔ آپ گزر گئے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی آنکھوں میں خاک ڈال کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ دروازے پہ دستک دی، صدیق اکبر باہر نکلے، فرمایا آؤ ابو بکر سفر شروع کریں۔ باہر آئے اور بیٹی اسماء بنت ابی بکر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے سے ہی کھانا تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ کھانے والا برتن باندھنے کے لیے گھر میں کوئی کپڑا نظر نہ آیا، مجبوراً اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر دو حصے کیے، ایک سر پہ لیا اور دوسرے میں وہ کھانے والا برتن باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ محبت اور ان کی یہ الفت عقیدت دیکھ کر ان کو بھی ایک لقب دے کر جا رہے ہیں، اسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین۔ یہ وہ اسماء بنت ابی بکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا دوپٹہ پھاڑا، دو حصے کیے۔ تو یہیں پہ بس نہیں، بات آئی ہے تو ذرا سنیے، ذہن نشین کیجیے۔ آپ واقعہ ہجرت ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ ابتدائے سفر سے لے کر انتہائے سفر تک جتنی بھی خدمات ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی اور ان کے گھرانے کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتھ شروع سے آخر تک انہوں نے دیا۔ کھانا 3 دن اور 3 راتیں ان کے گھر سے جاتا رہا۔ کھانا پہنچانے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور بکریوں کا دودھ صدیق اکبر کے گھر سے جاتا رہا، اور دودھ پہنچانے والے ان کے غلام عامر ابن فہیرہ ہیں۔ اور پھر جن سواریوں پہ سوار ہو کر غار
سور سے مدینہ تک پہنچے وہ سواریاں بھی ابو بکر صدیق کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ سے نکلنے لگے، ابھی نکلے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو بکر، مکہ چھوڑ کر جا تو رہے ہیں، نہ جانے دوبارہ واپس آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، کیوں نہ جاتے جاتے اللہ کے گھر بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی زیارت ہی کر لیں۔ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے ہم کلام ہوئے، اے اللہ کے گھر کعبہ، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا مقدس بنایا، کتنا مطہر بنایا، اور تیرا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جی تو میرا یہی چاہتا تھا کہ اسی مکہ میں رہ کر تیرے اندر اپنے رب کی عبادت کروں، لیکن اس قوم نے مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، اگر مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جا کر رہنا گوارا نہ کرتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چاہت تھی، کشش تھی خانہ کعبہ کی، جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی یہ چاہت پوری فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر رب العالمین نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، بے شک وہ اللہ جس نے قرآن کی تبلیغ آپ پہ فرض کی ہے، وہ آپ کو دوبارہ پھر اس مکہ میں واپس لے آئے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ یہاں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے نکلتے ہیں۔ راستہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ابو بکر یہ کیا معاملہ، ایک جگہ پہ کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے آگے ہوتا ہوں پیچھے سے دشمن کا خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آ کر نبی علیہ السلام پہ حملہ نہ کر دے، اور جب آپ کے پیچھے ہوتا ہوں آگے سے خطرہ ہوتا ہے، جب آگے سے ہوتا ہوں دائیں طرف سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، جب دائیں طرف ہوتا ہوں بائیں طرف سے خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، جس کا انہوں نے حق ادا کیا۔ چلتے چلتے بیت اللہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلہ پر جبل ثور آیا۔ اب یہ اس کی کتنی بلندی ہے، اس کے اوپر غار ثور ہے جہاں پہنچنا ہے۔ جو وہاں گئے ہیں اور اوپر پہنچے ہیں غار میں، انہیں معلوم ہے تقریباً 3 میل کی چڑھائی ہے اور بڑی بامشقت، راستہ بھی ہموار نہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں
اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھک چکے ہیں، آپ کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سوار ہو جائیے۔ کہا ابو بکر سواری تو ہے نہیں، کس پہ سوار ہوں؟ فرمانے لگے کیا ہوا، اگر کوئی اور سواری نہیں تو میں ابو بکر خود آپ کی سواری بن جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھایا اور پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے جہاں غار ثور ہے۔ انسان یہ پڑھ کر سن کر حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اکیلے آدمی کے لیے اتنا مشکل، تھوڑا سا اوپر جاتا ہے سانس پھول جاتا ہے۔ صدیق اکبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھا کر اوپر کیسے پہنچ گئے؟ یہ توفیق، یہ طاقت اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تھی، اس کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اندر نہ جائیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، پہلے میں جاتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں، اگر کوئی سوراخ وغیرہ ہوئے ان کو بند کر دوں گا، اس کے بعد آپ اندر آنا۔ یہ کیوں؟ اس لیے ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر اللہ نہ کرے میرا کوئی نقصان ہوا بھی تو میں ایک عام امتی ہوں، عام مسلمان ہوں، اور آپ کا نقصان صرف آپ کا نہیں، پوری کی پوری امت کا نقصان ہے۔ کسی نے کیا خوب ترجمانی کی ان کی کہ ابو بکر دیوی محبت کمال ہر حال اندر نبی دا خیال، نبی غار وچ ہون داخل جا لگے، عرض کیتی صدیق نے آپ اگے۔ نبی غار وچ ہون داخل جان لگے، عرض کیتی صدیق نے آپ اگے۔ تسی باہر ٹھہرو اے محبوب باری، میں اندر لواں جا کے ویخ ایک واری، کوئی ایسی چیز نہ ہووے جو ستاوے، اللہ نہ کرے توانوں دکھ او پہنچاوے، سلامت رکھے توہانوں ہر حال اللہ، صدیق دی جان دی خیر صلاح، میرے ہوندیاں توہانوں دکھ نہ کوئی ہووے، محبت جے ہووے تے ایسی ہووے۔ ہمارے بھی دعوے ہوتے ہیں محبت کے، لیکن وہ سچے محب جنہوں نے مثال قائم کر کے دکھا دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، کچھ سوراخ نظر آئے، بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اپنی چادر کندھوں سے اٹھائی، اس کو پھاڑ کر سوراخ بند کیے، سارے سوراخ بند ہو گئے، چادر بھی ختم ہو گئی، ایک سوراخ باقی بچ گیا۔ سوچا اب کیا کریں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سوراخ کے آگے اپنے ایڑی رکھ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا۔ آپ گئے، دیکھا ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کی محبت، آپ نے بشارت دی، انت صاحبی فی الغاری و صاحبی علی الحوض۔ اے ابو بکر، جیسے آپ نے اس غار میں میرا ساتھ دیا ہے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے۔
یہ کوئی معمولی بشارت نہیں، بہت بڑی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، دیکھا اب کوئی بستر یہاں نہیں، آپ کو کہاں سلائیں؟ آپ لیٹ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما لیں۔ آپ لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ اب امتحان معمولی نہیں، بہت بڑا امتحان، بڑی آزمائش۔ وہی سوراخ جس کے آگے صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، اسی سوراخ میں سے ایک موذی جانور، ایک سانپ نے ڈنگ لگانے شروع کر دیے، لیکن اپنے ایڑی کو، اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی۔ اس لیے اگر میں حرکت دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہو جائیں گے۔ برداشت کر لیا، پاؤں کو حرکت نہیں دی، اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، لیکن بے اختیار آنکھوں سے آنسو نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے اور دیکھ کر پوچھا، مالک یا ابا بکر، ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی موذی چیز ہے جو میرے پاؤں پہ ڈنگ لگا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا اپنے پاؤں کو پیچھے ہٹاؤ۔ پیچھے ہٹایا، آپ نے اپنے مبارک منہ سے لعاب دہن نکال کر صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا۔ لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، زہر ختم ہو گئی۔ آپ کے منہ مبارک چاہیے لعاب، اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے اور مٹھاس بھی۔ یہ شفا کا خزانہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر یہ عالم اور ادھر مکہ میں مخالفین پوری رات انتظار میں کھڑے رہے، انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا، پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے محمد کی انتظار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، او کم بختو، وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے سروں میں مٹی ڈال کر یہاں سے گزر کر جا چکے ہیں۔ سروں پہ ہاتھ پھیرا، واقعی ہی مٹی گرے، لیکن جو ہی دیوار سے دیکھا نا جھانک کر، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، کہنے لگے نہیں ہمیں مغالطہ ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی نہیں گئے۔ لیکن فجر کے وقت جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اٹھے اور دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، کہنے لگے علی محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمانے لگے مجھے معلوم نہیں، اور واقعی معلوم نہیں تھا۔ جب گھر سے نکلے تھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کس کس جگہ پہ جانا ہے، کیا پروگرام ہے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا، بیت اللہ تک لے آئے، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ پہ پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیٹی اسماء پوچھتی ہیں کون؟ کہا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟
کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس پہ اس ملعون ابو جہل نے تھپڑ لگایا سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پر، کان پہ لگا اور کان کی بالی ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ یہ صدیق اکبر اور ان کے گھرانے کے لوگ پوری زندگی اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے اذیتیں اٹھاتے رہے اور اس پہ صبر کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بارہا ان کے ساتھ بہت بڑے اجر و انعام کا وعدہ فرمایا۔ بہرحال ایک ماہر کھوج نکالنے والے کو ساتھ لیا اور تلاش کرتے کرتے جبل ثور تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہی نہیں، اعلان بھی کر دیا کہ لوگوں سنو، تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے سامنے لائے گا، ہم اسے 100 اونٹ بطور انعام دیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ نکلے، یہ بھی پہنچے، تلاش کرتے کرتے جبل ثور کی چوٹی پہ پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ کس طرح حفاظت کی؟ اللہ نے مکڑی سے جالا بنوا لیا، پرندے سے گھونسلہ بنوا لیا، وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہے، مکڑی کا جالا ہے، غار کا دروازہ بند ہے۔ یہ آتے ہیں اور دیکھ کر لانے والے کھوج نکالنے والے سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں غلط جگہ پہ لے آیا، ایسے ہی اتنی بڑی چڑھائی پہ لے آیا۔ اور بے وقوف، اگر اس غار میں کوئی ہوتا تو یہ جالا، یہ پرندے کا گھونسلہ، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، اس سے الجھ پڑے۔ اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاؤں کی آواز سن کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو یہاں بھی آ گیا، اگر ان میں سے کسی نے نیچے ہو کر جھانک لیا، دیکھ لیا، وہ تو ہم اسے نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ما ظنک بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، صحیح بخاری کی حدیث، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ کہا پھر ان کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ خود ان کا محافظ، جن کا محافظ رب ہو ان کا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا نہیں۔ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب اس پورے سفر کا جو آپ نے سنا ہے اس کا خلاصہ کسی نے اس طرح قلم بند کیا، کفار کہتے ہیں کہ سر قلم محمد دا کر دے، یہ رل کے کافرانے اے متا پکا لے آئے،
سونے نبی دے کر دے چار طرفے راتوں رات اونا گھیرا پا لیا اے نکل گئے حضور نہ پتہ لگا ایسا معجزہ رب وخا لے آئے مارن والے اکھیاں رحمل دے رکھن والے نے آپ بچا لے آئے اور صبح ویلے حضور دے بسترا تے صبح ویلے حضور دے بسترا تے ستا علی نو ویکھ حیران رہ گئے اللہ والے مدینے دے پیرستے پچھوں ہاتھ مل دے بے ایمان رہ گئے اور آکھن دوڑو تے لب کے مار سٹو ساڈے کولوں ہے جیندیاں نس چلا سن کے پیران دا خڑک صدیق آکھے حضرت آ گیا جے دشمن پھر جلا آقا فرمایا سن اے دوستائے آقا فرمایا سن ذرا دوستائے صبر شکر دا دیوی نہ چھڑ پلا انہوں کی پرواہ ہے دشمنہ دی ابا بکر ہوئے جدے نال اللہ کسے پاسے بھی نظر نہ آئے چپا چپا کمینیاں چھانے آئے رہے غار دے وچ محبوب ستے اتے مکڑی نے جالا تانے آئے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عزیز حکیم۔ فرمایا ایمان والو مسلمانوں اللہ کے دین کے دائی مبلغ مجاہد بنو دین کی نصرت کرنے والے بنو اللہ کا دین آگے پھیلاؤ لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی مدد کی تھی اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب کفار نے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا اس وقت بھی اللہ نے مدد کی نا تو وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے ثَانِيَ اثْنَيْنِ دو میں سے دوسرے تھے ایک صدیق اور دوسرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایک ہی صیغے میں ایک ہی جملہ میں دونوں کا ذکر کیا اور یہ لفظ ثانی اثنین بڑا عجیب ہے۔ اللہ نے اس کو کیسے اکٹھا کیا کہ مکہ المکرمہ میں اس ایمان کو اس شریعت کو اس دین حق کو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا سب سے پہلے ماننے والے نبی اور دوسرے نمبر پہ صدیق۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ صدیق اکبر۔ پہلا نمبر نبی کا دوسرا صدیق کا ثانی اثنین اس دین کی دعوت دینے والے تبلیغ کرنے والے سب سے پہلے نبی اور دوسرے نمبر پہ صدیق۔ اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والے
مشقت اٹھانے والے سب سے پہلے نبی اور دوسرے نمبر پہ صدیق۔ مکہ سے نکلنے کے لحاظ سے پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا، اور غار ثور میں جانے والے پہلے نبی اور دوسرے صدیق۔ بدر میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ احد میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ خندق میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ خیبر میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ حدیبیہ میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ فتح مکہ میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ حنین میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ تبوک میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ مدینہ میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ مسجد نبوی میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ منبر پر پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ مصلی پر پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ اور مزار میں حجرہ عائشہ میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، مجھے اٹھایا جائے گا، اور میرے بعد ابو بکر کی قبر شق ہوگی، پھر عمر فاروق کی شق ہوگی۔ قبروں سے اٹھنے کے لحاظ سے پہلا نمبر نبی کا، دوسرا صدیق کا۔ آقا فرماتے ہیں اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، میرے امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر، وہ تو ہوگا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کسے؟ لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے۔ اللہ نے ایسا ساتھ جوڑا جو شروع سے لے کر آخر تک برقرار رہا، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد میں بھی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ پہ توکل کیا، اللہ کا نام لیا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے پھر ان پر اپنی طرف سے سکینت نازل کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کی ایسے لشکر کے ذریعے مدد کی جنہیں کوئی دیکھ بھی نہ سکا، کسی کو نظر نہ آیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفار کے جتنے بھی دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کے کلمہ کا بول بالا ہو گیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے سفر ہجرت جو میں نے اس وقت مکہ سے لے کر غار ثور تک کا بیان کیا ہے۔ اس سے اگلا سفر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔